السلام علیکم۔ ناول محبت پرست قسط نمبر 5۔ سردیوں کی اس سہمی سہمی سی شام کی یخ بستہ ہوا کے جھونکوں کی آڑ میں اس کی ریشم جیسی ملائم سیاہ لٹیں مرمری گردن اور گلابی رخساروں سے چھیڑخانی کر رہی تھیں، جنہیں وہ بار بار اپنی انگلیوں سے سلجھانے کی ناکام کوشش کرتی، تو میں اس کی بل کھاتی زلفوں کے غم جیسی باتوں میں مزید الجھتا جاتا۔ وہ مجھے کچھ دیر دیکھتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ فطرت تو مجھے بھی مسحور کر دیتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنی ساحر نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں، 2-3 بار آنکھیں جھپکائیں اور بولی، فطرت سے تسکین حاصل کرنا انسان کی فطرت ہے۔ وہ جگہ جہاں سے اس کی جنیاتی ابتدا ہوئی، اس کی ابتدائی نسلیں پروان چڑھیں، اس نے جسمانی اور ذہنی ارتقاء کے مراحل طے کیے، وہ سمندر، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ انسان کا ارتقاء درختوں سے لٹک کر شہتوت کھاتے، چھلانگیں لگاتے اور ادھم مچاتے ہوا۔ اس وقت وہ انصاف اور قانون نام کی چیزوں کے تصور سے بھی آشنا نہیں تھا۔ جس خطۂ زمین تک رسائی کرتا گیا، اسے اپنی طاقت کے بل بوتے پر نیست و نابود کرتا چلا گیا۔ اپنی طاقت کے زوم میں فطرت کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ فطرت کو تو نہ بدل سکا مگر اپنے آپ کو بدل کر یکسر مختلف زندگی گزارنے لگا۔ اپنے نام نہاد اصول وضع کر لیے، تاہم فطرت کی جانب کھنچاؤ اس کے وجود میں ارتقاء کی یادداشت کے طور پر محفوظ ہے، جس کی وجہ سے ہم فطرت کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ یخ بستہ ہوا کے جھونکے میرے جسم کو چھوتے تو میں کپکپانے لگتا، مگر اس کی باتوں سے ابھی جی نہ بھرا تھا۔ سائنسی ترقی بھی تو انسان کے ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ اگر وہ سائنسی ترقی نہ کر پاتا تو شاید فطرت کے زیادہ قریب رہتا۔ اس نے برجستہ جواب دیا، ایک حد تک کہہ سکتے ہیں۔ سائنسی ترقی کا عمل سست رو تھا، موجودہ سائنسی ترقی تو کل کی بات ہے۔ یہ انسان کے ذہنی ارتقاء کو ناپنے کا پیمانہ نہیں۔ ہومو سیپین نے اپنی کم و بیش 70 لاکھ سالہ تاریخ میں پتھر کے اوزار بھی 25 سال پہلے بنانا شروع کیے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں گھروں کی تعمیر محض 18 لاکھ سال پہلے۔ باقی 50 لاکھ سال سے محیط عرصے پر اسے جہاں زندگی مل جاتی وہیں رہ لیتا۔ اس کے ذہنی ارتقاء کا تو یہ عالم تھا کہ ابھی صرف 2000 سال پہلے تک فرد اور ریاست کے تعلق کی بات کرنے والے کو زہر کا پیالہ پینا پڑتا تھا۔ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو حمورابی کے قانون کے مطابق اگر کوئی ڈاکٹر دولت مند مریض کا علاج کرنے میں ناکام رہتا تو سزا کے طور پر ڈاکٹر کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیانہ ہوتا گیا، یہ اپنے آپ کو سیانہ سمجھنے لگا اور قوانین بھی بدلتے رہے۔ مجھے تو لگتا ہے انسان ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ اسے جس صلاحیت کو بروئے کار لانے کا موقع ملتا رہا، وہ اس کا مظاہرہ کرتا چلا گیا۔ انسان کا سائنسی ارتقاء بھی تو اس کی ذہنیت کو بدلنے میں ناکام رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس نام نہاد مہذب دور میں بھی وہ اپنی طاقت کے زور پر مار دھاڑ اور دوسرے انسانوں کا استحصال اسی طرح ہی کرتا ہے جیسے زمانہ قدیم میں کرتا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی نے اسلحے کی ساخت اور لڑائی کی وجوہات تو تبدیل کر دی ہیں، مگر انسان کی ذہنیت ویسی کی ویسی ہی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ موسم سرما کے دلگزار ہوا کے جھونکوں پر اس کے حلاوت آمیز لفظوں کا رقص جاری رہا۔ میں آپ کی بات سے جزوی طور پر متفق ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا ذہنی ارتقاء اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو فروغ دیتا رہا ہے۔ جب انسان اس قابل ہوا تب جا کے ہی نیوٹن کشش ثقل دریافت کرنے میں کامیاب ہوا۔ ارسطو کا تو خیال تھا کہ پتھر کا بھی دل ہے، ہوا میں پھینکنے سے وہ اس لیے زمین کی جانب لپکتا ہے کیونکہ وہ زمین کا بچہ ہے اور ہر بچہ اپنی ماں کی جانب ہی دوڑتا ہے۔ کسی دور میں یہ بات کافی حد تک معقول سمجھی جاتی تھی۔ جدید سائنس بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ پتھر کا دل نہیں ہے، مگر یہ بات آج کل کے دور میں مضحکہ خیز ہے کیونکہ انسان کا ذہنی ارتقاء اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اس طرح کی غیر مدلل قسم کی تشریحات کو تسلیم کرنے کے لیے کسی صورت آمادہ نہیں۔ اس کی شخصیت کا یہ پہلو مجھ پر بھی ابھی ابھی آشکار ہوا تھا۔ میں اس کی آگہی اور بصیرت کو نفلی سجدہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ میں سوچنے لگا کہ کیا ذہانت، حسن اور پیشن ایک ہی شخص میں یکجا بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی قدرت کی ایک دین ہی تو ہے۔
دنیا میں کتنے ہی لوگوں کے پاس ذہانت ہے مگر پیشن کے فقدان کی وجہ سے وہ اس ذہانت کو کسی دیمک زدہ عصا کی صورت اپنے ساتھ گھسیٹے لیے پھرتے ہیں۔ کچھ کر گزرنے کے جنون کے بغیر ذہانت انسان کے کندھوں پر ایک بے مقصد سے بوجھ کی مانند ہے، جس کی طرح شخصیت کے بغیر حسن ایک بے جان سا جسم، آگہی کے بغیر زبان گوشت کا محض ایک لوتھڑا، اور محبت کے بغیر دل خون کا ایک پمپ ہے۔ پھر وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ پتہ نہیں کب ہم میوزیم سے نکل کر سڑک پر پیدل چلنے لگے، ایک ریسٹورینٹ میں اکٹھے کھانا کھایا۔ میں نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی مگر اس نے منع کر دیا۔ میں نے بھی اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، اسے ٹیکسی میں بٹھایا اور خود اپنی گاڑی میں اس کا تعاقب کرتے اس کی گلی تک پیچھے گیا۔ اسے بحفاظت گھر پہنچا کر میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ یہ اب تک میری زندگی کی خوبصورت ترین شام تھی، جس کی ایک ایک ساتھ حسن و جمال اور عقلیت سے آراستہ تھی۔ آج میں اس کی شخصیت کے ایک اور دلکش رخ سے متعارف ہو کر لوٹا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ناقابل یقین خواب سا ہی تو لگ رہا تھا۔ اسے اتنا قریب سے پہلی بار دیکھا اور جانا تھا۔ ہوا کے جھونکوں کے بوسوں سے رقص کرتی سیاہ زلفیں، جھیل جیسی گہری سیف الملوک سی آنکھوں پر 7 رنگوں کے قوس جیسے مژگان، اردو ادب کی کسی رومانوی غزل کے مصرعے جیسے ہونٹ اور مسحور کن انداز تکلم میرے تخیل کے کینوس پر عکس در عکس رنگ بکھیر رہے تھے۔ اس کی مخمور آنکھوں میں مچلتے ہوئے دریاؤں کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی سیلاب زدہ جزیرے پر ایک زمانہ گزار کر پیاسا ہی لوٹ آیا ہوں۔ اب تک مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ انٹلیکچول ٹاک اس کی کمزوری ہے۔ ہماری جب بھی بات ہوتی اس میں تاریخ، سائنس، سیاست، مذہب، رشتے، انسانی احساسات اور پتہ نہیں کیا کچھ زیر بحث آتا رہتا۔ اس کے لفظ دھیرے دھیرے میرے دل میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی باتیں اور احساسات عام لڑکیوں سے یکسر مختلف تھے۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بھی موضوع پر بات کر سکتی اور جب دل چاہتا مجھے لاجواب کر دیا کرتی۔ وہ شیریں سخن جب جب مجھ سے مخاطب ہوتی تو اس کے ہوا کی دلگزار لہروں پر رقص کرتے شہاب ثاقب جیسے جھلملاتے لفظ میرے دل کے نہا خانوں میں دیپ ہی تو جلانے لگتے تھے۔ دیپک راگ بھی اتنا دل پذیر اور پر اثر نہیں ہوگا۔ اپنے سحرِ کلام سے وہ میرے گرد مورتیاں بکھیرتی تھی۔ جب بھی اس سے ملاقات ہوتی تو لگتا جیسے الف لیلا کی دل لبھا دینے والی ایک نئی داستان سن کر آ رہا ہوں۔ اس کے نئے نقش میرے ذہن پر کسی سحر انگیز رومانوی کہانی کے مرکزی کردار کی مانند نقش تھے۔ پرکشش چہرہ، مخمور آنکھیں، پیشنیٹ اور سب سے بڑھ کر ٹوٹ کر محبت کرنے والی، وہ ایک شاندار پیکیج تھی۔ میں جب بھی اس سے ملتا مجھے اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہوتا، اپنی قسمت پر رشک آتا۔ جہاں محبت عقیدت کی سدرۃ المنتہا کو چھو جائے وہاں آنکھیں اٹھانا بھی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اور جہاں نظریں اٹھانا گستاخی بن جائے وہاں قربت کا بھی ایک برگزیدہ لمس ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مجھے اس کے لمس کا چسکا سا پڑ گیا تھا۔ تم نے ایک دن پوچھا تھا کہ تم مجھے کیوں اچھی لگتی ہو۔ اس نے میری جانب چونک کر دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری ان پرکشش آنکھوں اور دلکش سوچ کی وجہ سے۔ وہ شرما سی گئی اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ میں زندگی میں دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جس کام کے لیے انسان کے اندر موٹیویشن ہو وہ کام کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا۔ پیکاسو نے کہا تھا کہ وہ ہر بات جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے۔ ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ اس نے ذہن پر کچھ زور دیا۔ چیریٹی سے متعلق کچھ، خاص طور پر ویمن ایکٹیویشن؟ تو پھر تم یونیورسٹی میں لیکچررشپ کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس سے تمہارا ریسرچ اور درس و تدریس کا شوق بھی پورا ہوگا اور ساتھ ساتھ تم چیریٹی اور ویمن ایکٹیویشن سے متعلق بھی کچھ کام کر سکو گی۔ کچھ دنوں بعد ہماری بات ہوئی تو وہ بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اسلام آباد یونیورسٹی میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرار کی اسامی کے لیے اخبار میں اشتہار آیا ہے۔ میں بھی درخواست دے رہی ہوں۔ میں بھی پرجوش ہو گیا۔ رباب، تم اندازہ نہیں کر سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے تم سلیکٹ ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ یہ بھی بھلا پوچھنے والی بات ہے۔ تم نے دوبارہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے اور پھر تمہارے پاس اتنی معلومات اور آگہی ہے۔ تمہیں جو ادراک حاصل ہے تمہاری شخصیت سے صاف جھلکتا ہے۔ تمہاری باتیں اس گیان کی عکاس ہیں جو تمہارا پیشن ہے۔ تم ایک گوہر نایاب ہی تو ہو۔ تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟
اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ آپ کو لگتا ہے بس جانتے ہیں حرمین، اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے تو میں یہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ آپ جن خوبیوں کی تعریف کر رہے ہیں یہ سب آپ کا حسن نظر یا شخصیت شناسی ہے۔ اگر یہ خوبیاں واقعی میرے اندر موجود ہیں تو یہ سب کچھ مجھے آپ کی محبت کے وسیلے سے ملا ہے۔ وہ تو خاموش ہو گئی، مگر اس کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگا تھا۔ یہ ہماری سماعتوں کا بھی ہمارے دل کے ساتھ عجیب سا ہی رشتہ ہوتا ہے جو ان پر کان دھرے کسی لفظ کا بے چینی سے منتظر رہتا ہے، جانے کب کسی کے لفظ سے چھو کر گزر جائیں۔ خوش نصیب ہی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے لفظوں کو سماعتیں مل جاتی ہیں، ورنہ اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک سماعت کے انتظار میں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اسی ہفتے مجھے ایک بار پھر کراچی جانا پڑا۔ امی ہاسپٹل میں داخل تھیں، میں بھی 3 دن ان کے ساتھ رہا۔ حسب معمول ایک مرتبہ پھر بینش سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھابھی کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ رات میں امی کے پاس میں ہی تھا، اب بھابھی بھی آ گئی۔ کئی دن سے ایسی ہی روٹین چل رہی تھی۔ رات کی شفٹ میری تھی، دن میں بھابھی آ جاتی اور میں گھر جا کر آرام کر لیتا۔ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا تو بھابھی نے مجھے بینش کو بھی اس کے گھر ڈراپ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وہ ہچکچائی اور حسب توقع نخرے دکھانا شروع کر دیے۔ نہیں نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اکیلی جا سکتی ہیں، میں بھی خصوصی طور پر صرف آپ کو ہی گھر چھوڑنے نہیں جا رہا۔ آپ کا گھر راستے میں ہی پڑتا ہے، مجھے کوئی اضافی کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ آ جائیں شاباش۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے ایک بار مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنا بیگ تھام کر میرے ساتھ چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے سبھی دروازے انلاک کر دیے۔ وہ لپک کر پچھلی نشست پر براجمان ہو گئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ آپ اگلی سیٹ پر آ جائیں، اس طرح تو میں آپ کا ڈرائیور لگ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کھا جانے والی نظر سے گھورا اور اٹھ کر میرے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ پھر سارا راستہ منہ بسور کر بیٹھی رہی۔ میں نے بھی کوئی بات نہ کی۔ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کہیں جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار میں اسے گھر ڈراپ کر چکا تھا۔ ہر مرتبہ لپک کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور سارا راستہ میرے کان کھاتی رہتی۔ اس کے چچا کے گھر سے 2 گلیاں پہلے ایک مارکیٹ تھی جس میں کئی ریسٹورنٹ اور آئس کریم پارلر تھے۔ ہاسپٹل سے لے کر اب تک وہ خاموشی بیٹھی تھی۔ مارکیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی اور اس کی جانب دیکھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے بیزار سے لہجے میں کہا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ مجھے اس کے ناگوار رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو محترمہ کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی، آج یہ اجنبیوں جیسا برتاؤ میری تو سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہمارے درمیان بحث و تکرار ہوئی تھی، نہ کوئی ایسی ویسی بات جس کا برا منایا جائے۔ بھابھی بھی شاید اس سے کچھ کہہ دیا ہو۔ میں نے کسی تفصیل میں جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے چچا کے گھر کے سامنے میں نے گاڑی روک دی۔ وہ نیچے اتری اور خدا حافظ کہہ کر رفو چکر ہو گئی۔ مجھے اس کی یہ بدتمیزی ایک آنکھ نہ بھائی، مگر میں چپ رہا۔ آج بھی امی اور بھابھی گاہے گاہے میرے سامنے اس کا نام لیتی رہتی تھیں۔ میں اس بات کو ہوا ہی نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا نام میرے نام کے ساتھ لیا جائے۔ لاہور واپس پہنچتے ہی مجھے رباب کا فون آ گیا۔ یونیورسٹی کی جانب سے اسے انٹرویو کے لیے اگلی جمعرات کو اسلام آباد بلایا گیا تھا۔ اس ہفتے میری بھی اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی۔ میں زبردستی اس کے ساتھ نتی نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے میں چپ رہا۔ پھر وہ پرجوش انداز میں مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی۔ میری تنزیلہ سے بات ہوئی تھی، وہ لوگ بھی سیر کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے۔ بتا رہی تھی کہ انہی دنوں میں آپ کی بھی وہاں میٹنگ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ کراچی جانے سے قبل میں نے رؤوف سے اسلام آباد میں اپنی میٹنگ کا ذکر کیا تھا۔ سیر سپاٹے کا تو وہ ہمیشہ سے ہی رسیا تھا، اسی لیے اس نے سیاحت کا بھی پروگرام بنا لیا۔ عقیدت کا شاید یہ تقاضا ہے کہ عشق حسن کو روپوش رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ عشق بے باک ہو جائے تو مشہور ہو جاتا ہے اور اگر حسن بے باک ہو جائے تو رسوا ہو جاتا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ منصور بھائی سے باقاعدہ اجازت لیں۔ تنزیلہ بھابھی اور رؤوف کی بات اور ہے، لیکن میرے ساتھ ہونے پر شاید انہیں کوئی اعتراض ہو۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ وہ کلی کی مانند کھل اٹھی۔ آپ بہت اچھے ہیں حرمین، مجھے آپ کی یہی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ میں بہت عرصے بعد انٹرویو دے رہی ہوں
آپ کا ساتھ ہوگا تو میں پراعتماد رہوں گی۔ اس کے لہجے میں اپنائیت جھلک رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں اس بات کا احساس تھا یا نہیں، مگر آج یہ جملہ سن کر اس نے مجھے مکمل ہی تو کر دیا تھا۔ تکمیل کا احساس شاید اس اپنائیت کے بیچ سے پھوٹتا ہے جو اپنا مان، اپنے احساسات اور اپنا آپ کسی کو سونپنے سے ملتا ہے، کسی ایسے شخص کے بارے میں جسے انسان ہمیشہ اپنا دیکھنا چاہتا ہے، صرف یہ احساس ہی کہ وہ میرا ہے، انسان کی ذات کے اندر ایسے ایسے خلاؤں کو پر کر دیتا ہے جنہیں اس کائنات کے سارے اجسام مل کر بھی نہیں بھر سکتے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ شاید انسان کی شخصیت کے اندر موجود اس ازلی تنہائی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمی ہے جو اس دنیا میں بھیجتے وقت قدرت نے اسے وراثت میں دی ہے، یا اس احساس ملکیت کی تشنگی کا نتیجہ ہے جو قدرت نے ایک قسم کی قحط سالی یا پیاس کی شکل میں اس کے اندر رکھ دی ہے۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں شاید یہی فرق ہے کہ مجازی احساسات اور سہارے انسان کو عارضی تکمیل کا احساس تو دے سکتے ہیں، مگر اس کی روح کے اندر پھیلے ان اندیکھے اور انجانے خلاؤں کو بھرنا تو دور کی بات، انہیں پہچاننے سے بھی گریزاں رہتے ہیں، اور اس تلاش میں ان پرچھائیوں کو کسی حقیقی احساس کی باعث گشت سمجھ کر اپنی تشنگی کی وقتی تکمیل کو ہی سہارا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس تلاش میں ان پرچھائیوں کو کسی حقیقی احساس کی باعث گشت سمجھ کر اپنی تشنگی کی وقتی تکمیل کو ہی سہارا سمجھنے لگتا ہے۔ نتیجتاً اس کا سفر ختم ہوتا ہے، نہ تلاش اور نہ ہی پیاس، یہ تشنگی ازل سے انسان کا مقدر ہی تو ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی اس کا میسج آ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے منصور بھائی سے اجازت لے لی تھی۔ تنزیلہ بھابھی اور رؤوف نے بھی اس سلسلے میں ان سے بات کی تھی۔ رؤوف نے اسی دن ہوٹل میں 3 کمرے بک کروا دیے تھے اور 2 دن اسلام آباد میں گھومنے کا پروگرام بھی تشکیل دے دیا تھا۔ ہم منگل کی صبح لاہور سے روانہ ہوئے۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ گاڑی کے شیشوں، بونٹ اور سائیڈ مررز پر پانی کے قطرے دسمبر سے منسوب روایتی اداسی اور سردی کی شدت کا احساس دلا رہے تھے۔ سورج کی دھند سے جنگ سی جاری تھی، جیسے سورج دھند کے دودھیا غلاف کو پیچھے ہٹا کر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حد نظر دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس مزید نمایاں ہونے لگی تھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف موجود عمارتوں پر قہر کے دھبے پگھل رہے تھے اور وہ دھلی دھلی اور اجلی اجلی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ ٹرکوں اور رکشوں کے چنگھاڑتے سلنسر سے خارج ہوتے دھوئیں کی دھار دھند میں دور تک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی ہلکی ہلکی حرارت میں ہمارے درمیان پڑے گتے کے 2 ڈسپوزیبل مگوں سے اٹھتی کافی کی دھیمی دھیمی سی مہک ہمیں ایک دوسرے کی موجودگی کا خوشگوار سا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے خاموشی کا تسلسل توڑا۔ محبت کیا ہے، مجبوری یا ضرورت؟ فطرت، اس نے برجستہ جواب دیا۔ انسان کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں، وہ کرتا ہے۔ کیوں، کس لیے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اس نے مرمری گردن کے گرد لپٹے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ اظہار ذات کے لیے، کیونکہ اپنے جذبات کا اظہار انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے۔ وہ زندگی میں جو بھی کرتا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے، اس کا مقصود اظہار ذات ہی تو ہوتا ہے۔ وہ اس میں سکون تلاش کرتا ہے، اپنی ذات کے اندر تنہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آدم کو تنے تنہا پیدا کیا گیا تھا۔ انسان کا یہ المیہ ہے کہ وہ ایک بحران کے ذریعے اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ وہ اپنی ذات کے اندر آج بھی اسی بحران کا شکار ہے۔ وہ محبت کر کے اپنی ذات کے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت کسی کی ذات میں اپنی ذات کو تلاش کرنے کی ایک غیر محسوس سی کوشش ہی تو ہے۔ اس لیے جب وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا رخ اختیار کر لے تو اسے خدا کی تلاش کرنے اور اس کو پانے کی جستجو میں ڈال دیتی ہے۔ وہ زوال پذیر سے لازوال کے سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی طاقت، پرواز اور شدت احساسات پر منحصر ہے۔ یہ احساسات تک ہی محدود رہے تو روحوں کا میل ہے۔ اگر درمیان میں جسم آ جائیں تو محض جنسی خواہش کی تسکین کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک مختصر سی نگاہ ڈالی۔ اس وقت خاموش بیٹھی وہ کسی درگاہ کی طرح پرسکون اور کسی منت کی طرح پرخلوص لگ رہی تھی۔ میں سائیڈ مرر میں جھانک کر بائیں جانب والی لین میں آ گیا اور گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ انسان آخر اظہار ذات کیوں چاہتا ہے؟ کیا اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں؟
بالکل بھی نہیں، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی فطرت پر تخلیق کیا ہے، اس نے بھی تو یہ کوچہ رنگ ہو وہ اپنی ذات کے اظہار کے لیے سجایا ہے۔ دیکھا جائے تو تخلیق کا تو خمیر ہی اظہار ذات کی خواہش سے پھوٹتا ہے، اس کائنات کے مظہر کے ذریعے اسے اپنی ذات کا اظہار مقصود ہے، عبادت اس کے نام کا پرچار ہے، مذہب کی قائم کردہ ہر حد قانون اور پابندی اس کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور سامنے سڑک پر توجہ مرکوز کر لی۔ وہ دوسری جانب رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ دھند اب دھیرے دھیرے چھٹنے لگی تھی۔ سرسبز کھیتوں میں ہل چلاتے بیل، گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرالیاں، چارے کی گٹھریاں، سروں پر اٹھائے فصلوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر چلتے لوگ واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ میں بھی خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ 10 منٹ اسی طرح سکوت برقرار رہا۔ وہ شاید زندگی کی روانی کے احساس کو اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یادوں کے فولڈر بنا بنا کر محفوظ کرتی رہی اور میں اس کی موجودگی کے احساس سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ میرے نزدیک محبت انسان کے تخیل میں تعمیر ہونے والی ایک ایسی بلند و بالا عمارت کی مانند ہے جس کا وجود اور بناوٹ تو حقیقت پر مبنی ہے، مگر اس عمارت کی بنیاد سراسر ایک مفروضے پر کھڑی ہے جو انسان کی تنہائیوں میں اس کے ذہن میں تشکیل پاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پنپتا ہے۔ جس کا وجود اور بناوٹ تو حقیقت پر مبنی ہے، مگر اس عمارت کی بنیاد سراسر ایک مفروضے پر کھڑی ہے جو انسان کی تنہائیوں میں اس کے ذہن میں تشکیل پاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پنپتا ہے، جس کو حالات اور واقعات کبھی سچ ثابت کرتے ہوئے رونق بخشتے ہیں اور کبھی جھٹلا کر خزاں رسیدہ درختوں کی ٹہنیوں سے گرے ہوئے سوکھے پتوں کی مانند خشک راستوں پر بکھیر دیتے ہیں۔ انسان حقائق سے قطع نظر اس مفروضے کو درست ثابت کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر انٹرچینج سے ذرا آگے بڑھتے ہوئے گاڑی پنجاب کے میدانی علاقے کو پیچھے چھوڑتے کوہستان نمک کی چڑھائی چڑھنے لگی۔ ہمارے ارد گرد بسوں، کاروں اور ٹرکوں کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ ہمیں ڈھلوان کا احساس دلانے لگی۔ سڑک کے اطراف پہاڑی کو کاٹ کر موٹر وے تعمیر کی گئی تھی۔ کہیں کہیں پہاڑی کی ڈھلوان پر سیاہ رنگ کا بھربھرا پتھر موٹر وے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یونیورسٹی میں ہمیں زمین کی ساخت اور تہوں کے متعلق بھی پڑھایا گیا تھا۔ سیاہ رنگ میں موجود قدرتی مادے کی کثرت کی وجہ سے تھا۔ کوہستان نمک اور سطح مرتفع پوٹوہاڑ میں کوئلے، تیل اور گیس کے ذخائر ممکنہ طور پر زمین کے مختلف ارتقائی مراحل کے دوران چٹانوں کی اسی پرت میں بنے تھے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی بے حد معصوم لگ رہی تھی اور میرے دل میں اس کی قربت کے رباب بج رہے تھے۔ آپ گاڑی روک سکتے ہیں کہیں؟ میں ان چٹانوں کو چھونا چاہتی ہوں، فطرت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ کلر کہاڑ پہنچ کر میں نے گاڑی موٹر وے سے نیچے اتار کر بائیں جانب چکوال روڈ پر ڈال دی۔ کلر کہاڑ میں ہم جھیل دیکھنے کے لیے رک گئے۔ رؤوف اور تنزیلہ بھابھی فرح کو موڑ دکھانے پارک کی جانب لے گئے۔ میں اور رباب اس عمودی پہاڑی کی ڈھلوان پر غار کی جانب چل دیے جن میں حضرت سلطان باہو چلہ کاٹ کر ولایت کے درجے پر فائز ہوئے تھے۔ اس غار کے دہانے پر کھڑا ہو کر میں نے پیچھے کی جانب ایک نظر دوڑائی۔ دیکھو رباب، یہاں سے کوہستان نمک کی کھلی وادی کیسے دونوں باہیں پھیلائے صدیوں کی داستان سناتی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس وادی کی جانب منہ کر کے دونوں آنکھیں موندے ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکوں کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں سے نکل کر جھیل کی جانب آ گئے۔ دوپہر کے وقت دسمبر کا اداس سا سورج اپنی پوری قوت سے چمکنے کے جتن کر رہا تھا۔ گرمی میں گھنے سیاہ بادلوں اور سردی میں میلے تانبے جیسے سورج کی ہلکی سنہری دھوپ کا ایک جیسا ہی رومانوی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ قریب ہی ایک چٹان سے بڑا سا پتھر اٹھا کر میرے پاس لے آئی۔ میں پتھر اس کے ہاتھ سے پکڑ کر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی شفاف مخروطی انگلی سے اس میں جڑے فوسلز اور گھونگھوں کی جانب اشارہ کیا۔ زندگی کو قدرت نے کیسے مٹی میں گوندھ کر پتھر کر دیا۔ یہ چٹانیں کتابوں کی طرح ہیں اور اس میں موجود جانداروں کی واقعات حروف تہجی کی مانند ہیں جن کو پڑھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان جانداروں کو مٹی اور مٹی کو پتھر بننے تک ان پر کیا گزری ہوگی۔ یہ کتنا دل فریب احساس ہے۔
وہ قریب ہی ایک عمودی چٹان کے سہارے کھڑی ہو کر اس ساکت جھیل کے چاروں جانب بکھرے سبزے میں اٹی پرسکون سے پہاڑوں کا نظارہ کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان قدرتی مناظر کو اپنی بڑی بڑی سی گہری آنکھوں میں سمو ہی تو لے گی۔ وہ نیچر میں گم تھی اور میں اس ماہی کامل کی قربت کے سحر ذوفشاں میں۔ ویسے تو نیچر مجھے بھی مسحور کر کے رکھ دیتی تھی، مگر آج میرے لیے اس ستارہ جبیں کی موجودگی اور دل کو موہ لینے والی قربت کا احساس اس سے کہیں زیادہ سحر انگیز تھا۔ اس نے سردیوں کی اجلی اجلی سی دوپہر کی تانبے جیسی سنہری روشنی میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے بنتی اسکائی لائن پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ کوہستان نمک کی تہہ در تہہ چٹانوں کے اندر جڑے فوسلز اور جانوروں کی باقیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان کوئی پہلا سپر پاور نہیں جو اس خطہ زمین پر حکومت کر رہا ہے۔ میاں والی کی نیمل گارڈز میں چیونٹیوں کے فوسل سے لے کر الاسکا کی شمالی ڈھلانوں سے ڈائناسور کے مسخ شدہ ڈھانچے اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ 60 سے 70 ملین سال قبل اسی زمین پر غیر متنازع سپر پاور ڈائناسور تھے، مگر اس وقت کی بے رحمی کہیں یا زمین کی متغیر فطرت، آج ان کی شناخت بھی ممکن نہیں۔ ہڈیاں صحیح حالت میں ملتی ہیں نہ ڈھانچے، حتیٰ کہ ان کی شکل بھی فرضی بنانا پڑی۔ اپنی ناقابل تسخیر طاقت کے زوم میں وہ اپنے اس عبرت ناک انجام سے بے خبر رہے۔ یہ زمین طاقت کے نشے میں دھت سرماؤں کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پوری مہلت اور موقع فراہم کرتی ہے اور پھر انہیں اپنی آغوش میں ابدی نیند سلا کر قصہ پارینہ بنا دیتی ہے۔ نئے آنے والے اپنے انجام سے بے خبر، ان کی باقیات سے ان کی طاقت اور دسترس کے اندازے لگاتے رہ جاتے ہیں۔ ان دریافتوں اور تشریحات کے ذریعے دراصل وہ اپنے ہی انجام کی پیش گوئی کرتے ہیں، مگر اس کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سطح مرتفع پوٹوہار کا لینڈسکیپ اپنے اندر 3000 سال پرانی انڈس ویلی سویلائزیشن کی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں سے ملنے والے انسانی ہنر اور توانائی کے نمونے آج بھی ٹیکسلا میوزیم میں ہزاروں سال پرانی تاریخ کے راگ لاپتے نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ ارض اور سماوات نہ جانے کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ انسان پہلے سمجھ سکا ہے نہ اب سمجھ سکے گا، وہ اب وجدان میں کہتی رہی اور میں اس کی باتوں کی گہرائی سے محظوظ ہوتا رہا۔ مجھے لگا میں ایک جیتے جاگتے انسائکلوپیڈیا کے ساتھ گھوم رہا ہوں۔ آپ کی آگہی کی داد دینا پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ لوگ بور ہو جاتے ہیں، تھوڑا ثقیل ہوتی ہیں یہ باتیں۔ کچھ لوگوں کی دلچسپی سے مبرا اور کچھ کو اس راس ہی نہیں آتی، کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں سچ چھپا ہوتا ہے۔ رؤف اور تنزیلہ بھابھی بھی وہیں آ گئے تھے۔ ہم تھوڑی دیر جھیل پر ٹھہرے۔ رؤف بھاگ کر گیا اور گاڑی سے کولڈ ڈرنکس اٹھا لایا۔ وہ کھانے پینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ رؤف اور میں نے کوک کا ایک ایک کین اٹھایا، لیکن بھابھی اور اس نے فراق کی طرح جوس ہی لیا۔ کولڈ ڈرنکس پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد ہم لوگ تازہ دم ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مین روڈ پر آئے تو اس نے پوچھا کہ کیا میں ان راستوں سے واقف ہوں۔ میں نے بتایا کہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد میری پہلی جاب چکوال میں تھی، جو یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ڈاکٹریٹ کے لیے آسٹریلیا جانے سے پہلے میں وہاں کچھ عرصہ رہائش پذیر رہا تھا۔ ویسے بھی ہمارا تو کام ہی سڑکیں ناپنا ہے، اسی لیے ان راستوں سے مانوس ہوں، اور پھر آپ کا ساتھ ہے، راستے سے کیسے بھٹک سکتا ہوں۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑی۔ کیا ہم تھوڑا سا آگے تک جا سکتے ہیں؟ میں نے گاڑی واپس موٹر وے کے بجائے بھون روڈ پر ڈال دی۔ رؤف نے بھی گاڑی ہمارے پیچھے اسی جانب موڑ دی۔ لاہور سے روانگی کے وقت ہی طے ہوا تھا کہ راستے میں رکتے رکاتے اور گھومتے گھماتے جائیں گے۔ رؤف نے مجھے گائیڈ بنا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بے سمت راستوں پر چلنا میرا مزاج ہے، مگر اب میری گائیڈ رباب تھی، اس بات کا بھی اسے بخوبی اندازہ تھا۔ کہتے ہیں بچپن کے دوست اور بیوی میں سے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے کون جانتا ہے؟ یہ بات ابھی تک بلیک ہول کی طرح ایک معمہ ہے۔ چلیں بھون سے واپس آ جائیں گے۔ کتنی دیر لگے گی بھون پہنچنے تک؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ وہ خاموش ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ کلر کہار کے قرب و جوار میں سطح مرتفع پوٹوہار کی چھوٹی چھوٹی ٹیلہ نما پہاڑیوں کے درمیان پرپیچ راستے سے گزر کر جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو ہلکی سی ڈھلان شروع ہو گئی۔
کچھ ہی دیر بعد ہماری گاڑی وون روڈ پر قدرے ہموار علاقے میں چکوال کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے سطح مرتفع پوٹوہار کے بیڈ لینڈ ٹوپوگرافی پر ایک نظر دوڑائی۔ کس قدر دل کو مو لینے والا احساس ہے! جس طرح نیکی اور شر کو پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے، بالکل اسی طرح فطرت کو محسوس کرنے کے لیے حس جمالیات چاہیے۔ یہ تمہاری حس جمالیات ہے ربا۔ اس خوبصورتی کو پہچاننے کے لیے آنکھیں چاہیے اور محسوس کرنے کے لیے دل جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں، ورنہ بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ عام سی چیزیں ہیں جو صدیوں سے موسمی تغیرات اور انسانوں کی ستم ظریفی کے رحم و کرم پر ہیں۔ وہ میری جانب غور سے دیکھنے لگی۔ آپ کو میرے اندر صرف پازیٹیوٹی ہی کیوں نظر آتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے نزدیک محبت جذبات اور احساسات کا حاصل ضرب ہے۔ میری محبت کی تعریف سن کر اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ قدرت جب کسی کو نوازتی ہے تو اسے زندگی کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص پر قدرت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے کوئی خاص رجحان دے کر پیدا کرے، ورنہ زندگی کے جو معنی معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے انسانی صلاحیتوں کو راکھ کی طرح بھسم ہی تو کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ رستے میں دونوں جانب کھیت ہی کھیت تھے جن میں جگہ جگہ مرد اور خواتین کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں چھوٹے بچوں کو درختوں کے درمیان کپڑے کے جھولے باندھ کر چھاؤں میں سلا دیا گیا تھا۔ یہ پنجاب کی ثقافت ہے۔ عورتیں ہماری زرعی فورس کا وہ حصہ ہیں جو معاوضے کے بغیر ہی مردوں کے شانہ بشانہ جون کی تپتی دوپہر میں بھی گندم کی کٹائی سے لے کر جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے اور ٹوکے میں کترنے تک سارے کے سارے مشقت طلب کام کرتی ہیں۔ وہ اپنے گرد و نواح سے بے خبر کام میں مگن لوگوں کو دیکھ کر بولی، یہ لوگ زمین پر دن رات مشقت کرتے ہیں اور اس کے بدلے انہیں صرف 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی ملتی ہے۔ اصل فائدہ اس شخص کو پہنچتا ہے جو اس زمین پر قابض ہے یا مالک ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے ایک بار پھر میری جانب غور سے دیکھا۔ میں نے سڑک پر نظریں مرکوز رکھیں۔ ڈرائیونگ کے دوران میں اس پری کی دلکش آنکھوں میں جھانکنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو کسی کو بے تحاشا مال و دولت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو 2 وقت کی روٹی کا بھی محتاج کر دیتا ہے۔ وہ رخ میری جانب موڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ ایک نقطہ نظر ضرور ہے۔ جاگیردارہ نظام کے حق میں دلیل ہرگز نہیں۔ ویسے یہ منطق جاگیرداروں نے ہی تو گھڑی ہے تاکہ وسائل پر قابض رہنے کے لیے اسے خود ساختہ لائسنس کے طور پر استعمال کر سکے، جس کے ذریعے دولت اور وسائل کی غیر منصفانہ انسانی تقسیم کو الہامی تقسیم کا نام دے کر غریب اور متوسط طبقے کو صدیوں سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں زمینیں اور جائیدادیں ان وڈیروں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ برطانوی راج نے ان کی چاپلوسی کرنے کے بدلے میں تقسیم کی تھی۔ ان کا تو یہی طریقہ واردات تھا، جس خطے پر بھی قابض ہوتے اسی طرح ایک مخصوص مقامی طبقے کو جاگیروں سے نواز کر اپنا چیلا بناتے اور پھر ان چند لوگوں کے ذریعے عام لوگوں کے جمع غفیر کو اپنے قابو میں لا کر ان پر اس وقت تک حکومت کرتے جب تک صورتحال ان کے بس سے باہر نہ ہو جاتی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں براہ راست کوئی مال و دولت نہیں بانٹی۔ جو خلفشار ہمیں جا بجا نظر آ رہا ہے یہ انسانی بندر بانٹ کا ہی تو نتیجہ ہے۔ یہ توجہ بھی انسانوں نے خود ہی کر لی ہے تاکہ ان میں یہ مال مفت چھینا نہ جا سکے۔ کسی کے آباء و اجداد نے اگر طاقت کے زور پر زمینوں پر قبضے جما لیے تھے تو یہ استحقاق انہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہرگز عطا نہیں کیا۔ اگر زمین میں موجود معدنیات، تیل اور گیس پوری قوم کی مشترکہ ملکیت ہے تو زمین کسی کی انفرادی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ماڈرن پولیٹیکل سوشیالوجی کا بانی جین جیکس روسو پرنسپلز آف پولیٹیکل رائٹس میں لکھتا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی انسان نے باڑ لگا کر کہا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میری ملکیت ہے، تو اس وقت اگر ایک شخص بھی اسے للکار کر کہہ دیتا کہ اس کا پھل یا پیداوار تمہاری ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے لیے تم نے محنت کی ہے، مگر یہ زمین سب انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے، تو اس وقت دنیا کے معاشی نظام کی صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے اسے چھیڑا، سوچ لیں، اس طرح کے نظریات کا پرچار کرنے پر کارل مارکس کو جرمنی سے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ اس نے برجستہ جواب دیا،
اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے نظریات غلط تھے۔ جلا وطن تو اس کو بھی کیا جاتا ہے جس سے خطرہ ہو، اور اس وقت کیا جاتا ہے جب اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی دلیل نہ ہو یا دلیل اتنی کمزور ہو کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جائیدادوں کی موجودہ تقسیم اور حقوق ملکیت کو قانونی تحفظ دینے والوں کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ گناہ کو نیکی بننے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ حاضر دماغ تھی اور اس کے نظریات بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑے تھے۔ میں نے پینترا بدلا۔ مال و دولت انسان محنت سے بھی تو حاصل کرتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ ماشاءاللہ، اچھی دلیل ہے۔ آپ نے کتنے جاگیرداروں کو دیکھا ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کے بل بوتے پر مال و دولت تک دسترس حاصل کی ہے۔ اس بات کا سراغ تو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ محنت تو غریب اور متوسط طبقہ بچے کچے وسائل کو آپس میں بانٹنے کے لیے کرتا ہے۔ ہاں، محنت سے لوگ ارب پتی بھی بنے ہیں، مگر بزنس کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے زمینوں اور جاگیروں پر قبضے محض مکاری سے کیے گئے ہیں۔ رشوت یا سفارش سے کسی کا حق سلب کر کے اگر کوئی شخص لاکھوں روپے کما رہا ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ تو حرام خوری کو الہامی پوزیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی بات ہے۔ میں اس کی بات سن کر لاجواب سا ہو گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر بولی، چیزوں پر قابض ہونا اور زیادہ سے زیادہ وسائل تک دسترس حاصل کرنا انسان کی سرشت ہے۔ یہ کام وہ کبھی مکاری اور جنگ کے ذریعے کرتا ہے تو کبھی ٹیکنالوجی اور معیشت پر عبور حاصل کر کے۔ زمانہ قدیم میں کھانے پینے کی اشیاء اور پھلدار درختوں پر طاقت کے زور پر قبضہ جماتا رہا ہے۔ خوبصورت چٹانوں اور وادیوں کو اپنی آماج گاہ بنانے کے لیے کمزور قبائل کا قتل عام کرتا رہا ہے۔ اپنی سرشت سے مجبور انسان نے زمین تو زمین، خلا اور دور دراز سیاروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ زمین پر تو تمام انسانوں کو خوراک تک بہم نہیں پہنچائی جا سکی اور ان کے لیے زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ دوسرے سیاروں پر انسان وسائل اور زندگی کی تلاش میں ہے۔ اس کی آواز میں اداسی جھلکنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ کل انٹرویو میں اسے کون مات کر سکتا ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک جگہ سڑک کے نزدیک کھیت میں کچھ عورتیں اور بچے کام میں مصروف تھے۔ اس نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ میں نے برگد کے ایک گھنے سے درخت کے سائے میں گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اتری، مجھے بوٹ کھولنے کا اشارہ کیا، اپنے بیگ سے جوگر نکال کر پہنے اور کھیت میں نیچے اتر گئی۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی، اس لیے میں اوپر سڑک کے کنارے ہی کھڑا رہا۔ وہ بچوں سے باتیں کرنے لگی، پرس میں سے چاکلیٹس نکالیں اور بچوں میں بانٹ دیں۔ بچے چہک چہک کر اسے چاکلیٹس پکڑ رہے تھے اور تشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے بچوں کے درمیان چہکتا دیکھ کر مجھے اس میں ایک چھوٹی سی لعاب والی بچی نظر آنے لگی، جو شاید اس کی ذات کے خود ساختہ خول کو توڑ کر لپک کر باہر آ گئی تھی۔ یہ اس کا اصل تھا، سادگی تھی، محبت تھی جس کا وہ اظہار کر رہی تھی۔ پاس ہی کھیت میں کام کرنے والی عورتیں بھی ہمیں دیکھ کر وہیں آ گئیں۔ وہ اسے ملنے کے لیے آگے بڑھیں تو ان کے میلے کچیلے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے انہیں باری باری گلے لگایا۔ کچھ ہی لمحات میں وہ اس کے ساتھ ایسے مانوس لگ رہی تھیں جیسے اسے ہمیشہ سے جانتی ہوں۔ رؤوف اور تنزیلہ بھابھی بھی وہیں آ گئے تھے۔ ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت نے اپنا 3-4 ماہ کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ بچے کو پیار کرنے لگی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ عورت کو ممتا کے ادراک کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے گڑیا سے کھیلنے سے لے کر گھر بسانے تک وہ اپنی ممتا کا اظہار کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس جب مرد باپ بنتا ہے تو اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنے والدین کے لیے کیا اہمیت ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ صرف اندازے اور مشاہدے سے اس احساس سے منسلک ہوتا ہے۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی چلا دی۔ وہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے دکھ اور کرب کو میں اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے شفاف آنسوؤں میں پڑھ سکتا تھا۔ عورت کی پہلی محبت اس کا پلوٹھی کا بچہ ہوتا ہے۔ بچہ مر جائے تو ماں کب زندہ رہتی ہے، بس سانس لیتی ہے۔ مرد عورت کی قربت حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے اور عورت گھر بسانے کے لیے، اپنی ذات کی تکمیل کے لیے، اور اس کی ذات کی تکمیل ماں بن کر ہوتی ہے۔ جس طرح مرد کی شناخت وہ ذمہ داری ہے جس کے ذریعے وہ ایک خاندان کے لاجسٹک چلاتا ہے، اسی طرح عورت کی سب سے بڑی شناخت اس کی ممتا ہے، جس کے اظہار کے لیے وہ گھر بساتی ہے اور خاندان پروان چڑھاتی ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے جسے اس سے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ واپس موٹر وے کو چھونے تک میں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔
کیونکہ میں اس کے زخم کو ریدنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بات سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ حسن جب اداس ہوتا ہے تو ارد گرد کے ماحول کو بھی غزال کر دیتا ہے۔ اس ماہی کامل کی اداسی نے کوہستان نمک کے دامن میں جا بجا بچھی سطح مرتفع پوٹوہار کے کلیجے کو چھلنی ہی تو کر ڈالا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ خدا قسمت کے ذریعے انسان میں فرق کیوں ڈال دیتا ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ سبھی انسانوں کی قسمت اس نے ایک جیسی کیوں نہ بنا دی؟ کیسا منصف ہے جو خود ہی ضابطے بناتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی ثوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان میں رد و بدل بھی کر لیتا ہے۔ ہم انسان تو اس کے سامنے صرف دعا یا شکوہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بے پایاں رحمت ہی تو ہے کہ ہماری دونوں التجائیں ہی سن لیتا ہے۔ اس پر اپنا حق جتانے لگے تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے، مگر جب آزمانے لگتا ہے تو پھر خوب آزماتا ہے۔ شاید یہ بھی اس کا انسانوں سے پیار کا ایک انداز ہے، اپنے قریب کرنے کے لیے ہی تو انہیں آزمائش سے گزارتا ہے۔ میں تمہارے دکھوں کو سمجھتا ہوں رباب۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو خالق کے اختیارات اور مخلوق کی حدود و قیود کا تعین کرتا ہے۔ انسان کی طاقت اور دسترس کا اختتام ہی دعا کا نقطہ اور آغاز اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کی جڑ ہے۔ اس کا اپنے خالق کے ساتھ صرف اور صرف صبر اور شکر کا رشتہ ہے۔ جب وہ عطا کرے تو اس کا شکر کرے اور جب وہ محروم کر دے تو اس کی رضا اور فیصلے پر صبر کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کے آنسو موتیوں کی ایک لڑی کی مانند قطار در قطار میرے ہاتھ کی پشت کو بھگوتے چلے گئے۔ باقی سفر زیادہ تر خاموشی سے ہی کٹنے لگا۔ ہم چکری سے ذرا آگے نکلے تو سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ کر ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دسمبر کی ایک اور اداس سی شام دھیرے دھیرے اترنے کے جتن کر رہی تھی۔ فضا ایک بار پھر سے دھندلانے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج ڈوبتے ڈوبتے اپنی آخری چند کرنیں بھی زمین کو دان کر دینا چاہتا تھا۔ راولپنڈی پہنچتے پہنچتے اندھیرا اپنی سیاہ چادر ہر سمت پھیلا چکا تھا۔ ہلکی ہلکی سی دھند میں خشک میوہ جات خصوصاً مونگ پھلی کی ریڑھیوں سے کچی مٹی کی چھوٹی چھوٹی مخروطی ہانڈیوں میں سلگتے انگاروں کی راکھ سے اٹھتا دھواں سردی کی شدت کا بھرپور احساس دلا رہا تھا۔ جب تک ہم اسلام آباد میں داخل ہوئے تب تک گھپ اندھیرا ہر سو اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے ہمارے جسم بھی شاید ٹھٹرتی شام کی اداسی میں ڈھل رہے تھے۔ اسلام آباد پہنچ کر ہم نے ڈنر کیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی سفر کی تھکن سے چور تھا اور ویسے بھی اگلے دن میٹنگ کے لیے جلدی اٹھنا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند کے غلبے نے کچھ بھی سوچنے کی مہلت نہ دی۔ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ہم بے لگام سیاحوں کی طرح اسلام آباد کے ارد گرد سیر و تفریح میں مگن رہے۔ ان دنوں موسم بھی خوشگوار تھا اور پھر من پسند لوگوں کا ساتھ ہو تو موسم کی پرواہ کون کرتا ہے۔ دل پر بہار کا راج ہو تو جون میں بھی دسمبر جیسی رومانویت امٹ آتی ہے۔ وہ تو پھر دسمبر تھا۔ لاہور واپس آ کر ہم اپنی اپنی زندگی میں ایسے مگن ہوئے کہ اگلے 3 ہفتے کسی نے دوسرے کی خبر نہ لی۔ یہ مصروفیت تھی یا اس ناظرین کے ساتھ سفر کرنے اور کچھ دن اس کی قربت میں بتانے کا خمار، کچھ بھی سمجھ نہ آ سکا۔ آخر ایک دن اس خوش رونے سکوت کا سحر توڑا۔ کل شام 6 بجے کافی پلانٹ پر مل سکتے ہیں۔ حکم کی تعمیل ہوگی، مگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ جاؤ بخش دی جان، کوئی خاص بات ہے؟ یہ تو سرپرائز ہے جو کل کافی پلانٹ پر ہی کھلے گا۔ اگلے دن شام 6 بجے کافی پلانٹ کے در و دیوار اس ماہی کامل کی موجودگی سے جگمگا رہے تھے اور میں اس کے سامنے بیٹھا ان چلملاتی آنکھوں میں اپنا عکس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ڈائری نکال کر میز پر رکھ دی اور اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ایک فائل میں سے کاغذ کا ایک سفید رنگ کا لفافہ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کھول کر دیکھ لیں۔ جیسا ہی لفافہ کھولا تو میں اچھل ہی تو پڑا۔ آفر لیٹر! مبارک ہو رباب، مجھے یقین تھا تم اسلام آباد سے خالی ہاتھ نہیں لوٹو گی۔ اگلے ہی لمحے میں نے حسن کو زندگی میں پہلی بار اتنا قریب سے جذباتی دیکھا۔ اصل مبارکباد کے مستحق تو آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے میرا اپنے آپ سے تعارف ہوا ہے۔ آپ میری زندگی میں نہ آتے تو میں شاید اپنے آپ سے ملاقات کیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ اس ذات نے مجھے اپنی ہی کھوج لگانے کی پرواہ پر ڈال دیا۔
یہ اعتماد اور ہمت آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ کی محبت کا احسان مجھے دن رات سرشار رکھتا ہے۔ کب جا رہی ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، اگلے ہفتے۔ اس کے دور چلے جانے کے احساس سے ہی اداسی آہستہ آہستہ میرے اندر اترنے لگی۔ میری آواز بیٹھنے لگی اور الفاظ لڑکھڑانے لگے۔ اکیلی جاؤ گی مجھے لاہور میں تنہا چھوڑ کر؟ وہ مسکرا دی۔ آپ میں جو کچھ میرا ہے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ڈائری کب سے لکھتی ہو؟ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، جب سے آپ سے ملی ہوں پھر سے لکھنے لگی ہوں۔ پھر برائے نام سے چند الفاظ میری زبان سے ٹوٹ کر ہوا کے دوش پر تیرنے لگے۔ کیا لکھتی ہو؟ وہ اداس سی ہو گئی۔ کچھ پرانی یادیں، کچھ نئے احساسات، کچھ اپنے آپ سے باتیں۔ میں نے درخواست کی، میرے پاس اپنی ڈائری چھوڑ جاؤ۔ میں شاید اس کی عبارت پڑھنے کے لیے اور احساسات کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھا۔ محبت میں تجسس نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں متجسس رہتا ہے اور محبوب اپنے عاشق کے احساسات اور جذبات کے بارے میں۔ شادی محبت کا قتل عام اس لیے ہے کیونکہ یہ عاشق اور محبوب کے درمیان تجسس کو ملیح میٹ کر دیتی ہے۔ تجسس حسن کی اساس ہے۔ یہ بڑھتا جائے تو محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اگر حسن اسے قائم نہ رکھ پائے تو رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ڈائری میری جانب بڑھا دی۔ یہ بہت پرسنل ہے، آپ کے علاوہ اسے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے ڈائری لے کر بیگ میں رکھ لی۔ اسے الوداع کہہ کر بجھے بجھے سے دل اور بوجھل قدموں سے میں گھر لوٹ آیا۔ اسی مہینے میری پروموشن ہو گئی۔ مجھے مڈل ایسٹ اور افریقہ کا ریجنل ٹیکنیکل مینیجر لگا دیا گیا تھا۔ میں نے مستقبل میں ملنے والے پروجیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 جونیئر انجینئرز کا ایک گروپ بھرتی کر کے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ آج آفس پہنچا تو عظیم صاحب میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ہمارے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر تھے، انتہائی سلجھے ہوئے اور قابل پروفیشنل تھے، اس لیے میں ان کی دل سے قدر کرتا تھا۔ میں اپنے آفس میں داخل ہی ہوا تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلے آئے۔ مبارک ہو سر، زمبابوے اور تنزانیہ والے پروجیکٹ ہمیں ایوارڈ کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ای میل کا پرنٹ آؤٹ میرے سامنے میز پر رکھ دیا اور مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹینڈر بھرنے کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے۔ اسی طرح موٹیویشن سے کام کرتے رہیں عظیم صاحب۔ مستقبل قریب میں ایڈورٹائز ہونے والے جنوبی ایشیا کے پروجیکٹس بھی ہمیں ملنے چاہئیں۔ اس سلسلے میں اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑے تو میں نے انہیں روک لیا۔ ایک اور بات عظیم صاحب، انجینئرز کی میٹنگ بلائیں اور لنچ کا بندوبست بھی کروائیں۔ اتنی بڑی کامیابی پر چھوٹا سا جشن تو بنتا ہے۔ وہ ہنس پڑے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرے لیے یہ ہائی پروفائل پروجیکٹ تھے۔ میں کلائنٹ پر اپنی کمپنی کا اچھا تاثر قائم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ہمیں ان پروجیکٹ کے لیے ایکٹیو اور سیلف موٹیویٹڈ انجینئرز کی ضرورت تھی۔ میں نے عظیم صاحب کے مشورے سے 2 جونیئر انجینئرز کا انتخاب کیا جو ان شرائط پر پورا اترتے تھے۔ میٹنگ کے دوران میں نے انہیں نئے پروجیکٹس کے بارے میں مطلع کیا اور فیلڈ ورک کے لیے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں موسم گرمی یا سردی کے حساب سے نہیں بدلتے۔ وہ لوگ انہیں ڈرائی سمر اور ویٹ سمر کہتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں پہاڑی علاقے سرسبز شاداب جھاڑیوں اور گھاس کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سطحی چٹانوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے فیلڈ ورک بارشوں سے پہلے ختم کرنا ہے۔ افریقہ کے گھنے جنگلات، خاص طور پر تنزانیہ میں سفاری میں زیبرے، زرافے اور ہاتھی تو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ شیر سے آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں سیفٹی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے مسمبا کو ای میل کر دی ہے، وہ فیلڈ کی گاڑیوں اور چند اسلحہ بردار لوگوں کا بندوبست کر دے گا۔ پہلے وزٹ پر میں ساتھ جاؤں گا، پھر آپ لوگ کام سنبھال لیں گے۔ کاشر تنزانیہ اور صدف آپ زمبابوے جانے کی تیاری کریں۔ اس طرح میں نے دونوں میں کام بانٹ دیا۔ ان کے چہرے کھل اٹھے۔ کیریئر کے پہلے سال میں ہی انٹرنیشنل پروجیکٹ پر کام کرنا ہر پروفیشنل کا خواب ہوتا ہے۔ بین الاقوامی اداروں میں کلچرل ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ ایک ہی ٹیم میں کئی ممالک کے پروفیشنل کام کرتے ہیں۔ جونیئر پروفیشنلز کے لیے کلچرل ڈفرینسز کو سمجھنے اور کمیونیکیشن کو بڑھانے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ سینئر لوگ ایک دن ریٹائر ہو جاتے ہیں یا
ادارے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اپنا سالہ سال کا تجربہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ کوڈیفائڈ نالج تو کتابوں میں بھی مل سکتا ہے، مگر ٹیسٹنگ نالج حاصل کرنے کے لیے زندگی لٹانی پڑتی ہے۔ پیپل ڈیولپمنٹ ہمیشہ سے میری ترجیحات میں تھا، اس لیے جونیئر انجینئرز کو میں اپنی زیر نگرانی ٹریننگ دے رہا تھا۔ صدف مختلف پروجیکٹس میں براہ راست میری معاونت کرتی تھی، اس لیے اس کا زیادہ وقت میرے آفس میں ہی گزرتا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر میں عظیم صاحب اور صدف کو اپنے آفس میں آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ اگلے دن میں صبح جلدی آفس آ گیا۔ اتنی صبح بھی چند ایک لوگ ہی پہنچے تھے۔ صدف گرد و نواح سے بے خبر ایک ڈرائنگ ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی، شاید کسی انجینئرنگ ڈرائنگ کو بڑے نماگ سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے ارتکاز میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا اپنے آفس چلا آیا۔ لائٹ جلائی اور لیپ ٹاپ والا بیگ میز پر رکھ دیا۔ سامنے دیکھا تو وہ سر و قامت میرے آفس کے دروازے میں کھڑی تھی۔ سر، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خیریت؟ میں بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر آن کرنے لگا۔ اس نے ای میل پرنٹ آؤٹس میرے سامنے میز پر رکھ دیے۔ سر، صبح سویرے موٹر وے سائٹ سے فون آیا تھا۔ اسکرپٹ میں کوئی مسئلہ ہے، تفصیلات اس ای میل میں ہیں۔ انہیں کنسٹرکشن سپورٹ چاہیے۔ میں اکیلی ہینڈل نہیں کر پاؤں گی، شاید آپ کو بھی ساتھ جانا پڑے۔ تب تک میں اس کا جائزہ لیتا ہوں، آپ ڈرافٹ مین سے کہہ کر ڈرائنگ اور رپورٹ کی کاپی نکلوا لیں۔ سب کچھ تیار ہے سر۔ میں ابھی اسی ڈرائنگ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ڈرافٹنگ روم کی جانب اشارہ کیا، جہاں میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ میں نے اسے 9 بجے تک آفس سے نکلنے کا کہا اور گاڑی بک کرنے کے لیے فون اٹھایا۔ اس کی ضرورت نہیں سر، اس نے مجھے کال کرنے سے روک دیا۔ فیلڈ کی گاڑی بھی بک کروا دی ہے، ڈرائیور کو بس روانگی کا وقت بتانا ہے تاکہ وہ گیٹ پر آ جائے۔ صدف مجھے آج بھی ہمیشہ کی طرح چوکس اور منظم نظر آئی۔ مجھے اس کے کام میں یہ دلچسپی بہت اچھی لگی۔ لوگ اداروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی شہرت اور ناموں کو سیڑھی کے طور پر استعمال کر کے رات بھر میں چوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں، عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اپنے کام سے انصاف کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ کام آگے نہ بڑھے، تنخواہ وقت پر مل جائے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کام سے اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، نہ ہی ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس سے آگے سوچ سکیں۔ پروفیشنلز میں ایک بہت بڑی کمی سیکھنے کے رویے کا فقدان ہے۔ میں صدف کو 9 بجے کا وقت بتا کر ای میل پڑھنے لگا اور وہ واپس چلی گئی۔ 9 بجے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے وہ سیفٹی شوز، ویسٹ اور ہیلمٹ پہنے بائیں ہاتھ میں A0 سائز کا ایک بڑا ڈرائنگ رول تھامے کسی چوکس ہرنی کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بھی اپنے فیلڈ گیئر سنبھالتا ہوا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ہم سائٹ کی جانب روانہ ہو گئی۔ 1 بجے تک ہم نے کام ختم کر لیا۔ واپسی پر جب ہم فور سیزنز مال کے سامنے سے گزر رہے تھے تو میں نے صدف کو لنچ کی دعوت دے دی۔ ویسے بھی بھوک تو بہت لگ چکی تھی اور پھر یہ مال ریسٹورنٹ کی وجہ سے مشہور تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی مال کی جانب موڑنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شیشے کی دیواروں والے اس ریسٹورنٹ سے پتھر کے فرش پر چل کر شاپنگ کرتے لوگ زندگی کی روانی کا احساس دلا رہے تھے۔ صدف کا اس جاب پر دوسرا سال تھا۔ میں نے اپنے لیے ڈش میں چاول نکالتے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں یہاں کام کرنا کیسا لگ رہا ہے صدف؟ وہ مسکرائی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے سر۔ سچ بتاؤں تو مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ ایک دم پرفیکشنسٹ ہیں، ہر کام کو ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے۔ آپ سے مل کر مجھے پتہ چلا کہ کام کو دل سے کرنا عبادت ہی کی ایک قسم ہے اور پیشن کے بغیر پروفیشن ناممکن ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ میری خوشامد کر رہی ہیں؟ میرے اس غیر متوقع کمنٹ پر وہ بوکھلا سی گئی۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں، بس تھوڑی سی تعریف کی ہے۔ میں نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ یہ تھوڑی سی تعریف تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی کہ لڑکیاں پتہ نہیں ایسی ادائیں کہاں سے سیکھ لیتی ہیں۔ معصومیت کا خزانہ تو قدرت نے عورت کو عطا کر کے ہی بھیجا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس معصومیت کو ادا میں بدلنے کا فن بھی دیا ہے۔ اس کا کہکہ تو ختم ہو گیا، مگر آنکھیں دیر تک مسکراتی رہیں۔ آپ جونیئرز کو بھی بڑے بڑے پروجیکٹس پر بھرپور موقع دیتے ہیں، آن دی جاب کوچنگ بھی۔ بہت سے لوگ ایسا نہیں کر پاتے۔ میں مسکرا دیا۔ یہ تو میری پروفیشنل ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ ہم لنچ کر کے آفس واپس چلے آئے۔ اسلام آباد آفس کے مینیجر آج کل چھٹی پر تھے۔
اس لیے ان کی غیر موجودگی میں ان کے پروجیکٹس مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ اسی شام میں آفس کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے میرا اسلام آباد سے ایک اجنبیت کا سا رشتہ تھا۔ جب بھی اسلام آباد جاتا مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ شاید اس شہر کی بناوٹ ہی ایسی تھی یا اس پر اشرافیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا جس نے اسے عام لوگوں کے لیے پرایا کر دیا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہی اسلام آباد اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی میٹنگ کے لیے وہاں جاتا رباب سے ملاقات ضرور ہوتی۔ اسے یونیورسٹی کالونی میں رہائش بھی مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میرے لیے یہ بات بے حد اطمینان کا باعث تھی۔ اس دن موسم قدرے خوشگوار تھا، اسی لیے دوپہر کے وقت ہم اسلام آباد کے گرد و نواح میں مارگلہ کی پہاڑیوں میں لانگ ڈرائیو پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے عقب میں روئی کے گالوں جیسے بے سمت اڑتے بادلوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر میری جانب دیکھا۔ یہ زندگی بھی عجیب شے ہے، مسلسل متحرک اور لمحہ لمحہ متغیر، مگر پھر بھی ایک فریم آف ریفرنس کے تابع، تضاد اتنا کہ کوئی دوسروں کو عطا کر کے ان کے کام آ کر سکون پانے کی کوشش میں ہے اور کوئی دوسروں سے چھین کر ان کو محروم کر کے مطمئن ہونا چاہتا ہے۔ کوئی محبت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے اور کوئی کسی سے نفرت کی آگ میں جل کر دل کو تسکین بہم پہنچانے کی جستجو میں ہے، مگر تسلی کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے انسان دنیا میں سکون کی تلاش میں محو سفر رہ کر ہی چلا جائے گا، مگر اسے کبھی نہیں پا سکے گا، نہ مال و دولت حاصل کر کے، نہ طاقت کے ذریعے، نہ بچے پیدا کر کے اور نہ ہی محبت کر کے۔ کوئی کسی کے ظلم کا اسیر ہے تو کوئی مے خانے کے چکر کاٹ رہا ہے جس راستے پر وہ چل نکلا ہے۔ سکون کی وادی کی جانب تو شاید جاتا ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ انسان اس دنیا سے مٹنے تک سکون کی لذت کو نہیں پا سکے گا، مگر کتنی عجیب بات ہے، کتنی ہی لذتوں کے حصول کے بعد بھی وہ اصل لذت سے ہمکنار نہیں ہو سکا۔ جب سب کچھ آزما لیتا ہے تو دواؤں اور دعاؤں کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہی رہے گا کہ سکون کو پا لینے کے بالکل قریب ہے، اپنی دائمی منزل سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے، مگر وہ ایک قدم ہی اسے قبر کے دہانے تک لے جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی، ایک گھونٹ حلق میں اتارا۔ رباب، قدرت نے شاید زندگی کے تانے بانے ہی اس طرح سے بنے ہیں، اس کا خمیر ہی اس طرح اٹھایا ہے کہ اس میں سکون، اطمینان اور تسکین جیسے اجزائے ترکیبی استعمال ہی نہیں کیے۔ اب دیکھو نا خزاں کے بغیر کوئی بہار سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ خزاں اپنا اثر دکھاتی ہے، درختوں کو اپنی بے رحمی کا نشانہ بنا کر دوسرے سے محروم کرتی ہے، تو بہار کو اپنا جادو دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ وہ نوخیز کونپلوں کے ذریعے ہر خزاں زدہ پودے کو سرسبز و شاداب کر کے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، اپنے ہونے کی نوید سناتی ہے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ بہار کے کیا رنگ ہیں۔ شر کے بغیر نیکی کا وجود کیا معنی؟ دنیا سے شیطانیت کو اٹھا لیا جائے تو سارا نظام ہی چوپٹ ہو کر رہ جائے گا، سب کھیل تماشا ڈھیر ہو جائے گا۔ شر کے اس دنیا سے جاتے ہی نیکی اپنی قدر کھو دے گی۔ اگر نیکی اور بدی کا تصادم ہی نہ رہا تو انسان کا امتحان کیسا؟ صفحہ ہستی کی تخلیق کا کوئی نیا مقصد تلاشنا پڑے گا۔ ہر اچھائی کسی دوسری اچھائی کی مرہون منت ہو نہ ہو، ہر اچھائی کسی برائی کی مرہون منت ضرور ہے۔ شاید یہی زندگی کی حقیقت، دنیا کے وجود کا فلسفہ اور انسان کی آزمائش ہے۔ زندگی کی حقیقت کو پانا کبھی بھی انسان کی دلچسپی نہیں رہا۔ آج کل وہ ٹیکنالوجی کو آگے سے آگے بڑھانے میں مگن ہے۔ پہلے پہل اس کی توجہ کا محور فاصلوں کو مسخر کرنا تھا۔ کسی حد تک کامیابی بھی ملی، خلا سے آگے سیاروں تک پہنچا، چاند اور مریخ تک رسائی میں بھی کامیاب ہو گیا، مگر سکون پھر بھی نہ مل سکا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان اگر وقت پر گرفت حاصل کر لے تو ہر چیز پا لے، شاید اس کی بے چین فطرت کو سکون مل جائے۔ وہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑے میری بات غور سے سن رہی تھی، پھر اس پریوشٹ کے دو رسیلے ہونٹوں نے جنبش کی اور میرے الفاظ اس کی مترنم آواز کی ملائم سی دھن میں کہیں دب کر رہ گئے، اور حسب معمول میرا رواں رواں ہمتن گوش ہو کر اسے سننے میں مگن ہو گیا۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ وقت کی نہ تو کوئی جہت ہے، نہ ہی سمت ہے اور نہ ہی وجود۔ یہ تو ایک چھلاوے کی طرح ہے، کبھی تو قیمتی سے قیمتی چیز کی شکل سے تک مسخ کر کے،
کباڑ کر دیتا ہے اور کبھی عام سی چیزوں کو نوادرات بنا کر انمول کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے معمے سلجھانے والے، سائنسی عقدے واہ کرنے والے اور پیچیدہ مسائل پر قلم طراز ہونے والے اس کے ڈھنگ سے تعریف نہیں کر سکتے۔ اس کو قابو میں کون لائے گا؟ وقت کے ساتھ چلنے کی کوشش میں انسان ہانپ رہا ہے۔ جہاں تک اس کے ساتھ چل پاتا ہے وہی اس کی منزل ٹھہرتی ہے۔ جس کی بے بسی ہی اس کی منزل ہو وہ کتنا طاقتور اور تیس مار خان گردانا جا سکتا ہے، مگر انسان ہمیشہ اپنے بارے میں خوش فہمی اور دوسروں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ جس دن اس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس دن اپنے بارے میں ایک بہت بڑا راز پالے گا۔